وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين۔ وما من دابة في الأرض، زمین میں چلنے والا کوئی زندہ سر ایسا نہیں ہے، الا علی اللہ رزقها، مگر یہ کہ اس کا رزق اللہ کے ذمے ہے۔ وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا، وہ اس کے ٹھہرنے کی جگہ کو اور اس کی امانت رکھے جانے والی جگہ کو بھی جانتا ہے۔ کل فی کتاب مبین، ہر چیز روشن کتاب کے اندر موجود ہے، لکھ دی گئی ہے کتاب تقدیر کے اندر۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی پرندوں کو دیکھو، صبح اپنے گھونسلوں میں سے نکلتے ہیں خالی پیٹ بھوکے، اور شام کو کھا پی کے جب اپنے گھونسلوں میں واپس آتے ہیں تو پیٹ بھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ بتانے کا اس حدیث سے مقصد یہ ہے کہ اللہ کے جو بندے جو اللہ کے نائب ہیں اس دنیا کی زمین کے اوپر، ان کو اللہ کے رازق یا رزاق ہونے پہ اتنا بھی بھروسہ نہیں ہے جتنا پرندوں کو اپنے اللہ کے رازق ہونے پہ بھروسہ ہے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کلام آپ کو بتایا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام جب ایک روایت کے مطابق فرعون کے پاس گئے اپنے بھائی کے ساتھ، اور دوسری روایت کے مطابق جب اللہ سے ہم کلام ہونے کے لیے کوہ طور پہ گئے تو اس وقت ان کے ذہن میں یہ خیال آ گیا کہ بچوں کا راشن گھر میں چھوڑ کے آئے ہو، نہیں گروسری گھر میں ہے یا نہیں ہے۔ تو ذہن کے لیے یہ ذہن کے اندر خیال آ جانا یہ بھی کوئی غلط بات نہیں ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اس بات کو بہتر نہ سمجھا کہ اس وقت موسیٰ جب میرے ساتھ ہم کلام ہونے کے لیے آئے ہیں یا فرعون کی طرف گئے ہیں، میرے مشن کو مطلب ہے کہ پورا کرنے کے لیے، میری بات اس تک پہنچانے کے لیے ان کے ذہن میں خیال آ رہا ہے، تو اس لیے زیادہ تر یہی غالب بات ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کے لیے گئے تھے، اسی وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا پتھر توڑو۔ 3 پتھر توڑنے کے بعد آپ نے موسیٰ علیہ السلام نے اس یعنی وہ چھوٹا کیڑا جس کے لیے شبنم کا قطرہ اس کی پیاس بجھانے کے لیے، اور ایک گھاس کا ذرا سا سبز گھاس کا ٹکڑا اس کے منہ کے اندر تھا، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ کان ذرا قریب کر لیں اور اس کی بات سنیں، سبحان اللہ من یرانی ویسمع کلامی ویعرف مکانی ویذکرنی ولا ینسانی، ساری تسبیحات اس اللہ ہی کے لیے ہیں جو مجھے دیکھ بھی رہا ہے، میری بات کو بھی سن رہا ہے، میری جگہ کو بھی جانتا ہے، مجھے یاد بھی رکھتا ہے، مجھے بھولتا بھی نہیں ہے۔ 3-4 پتھر کے اندر موجود ہوں لیکن میرا رزق مجھے پہنچتا ہے۔ تو یہ بنی نوع انسان کا رزق کیسے پہنچ رہا ہے؟ انسان کا رزق ایسے پہنچ رہا ہے جیسے آپ سب دیکھ رہے ہیں کہ اس حال کے اندر بیٹھے ہوئے ہر آدمی کا کام دوسرے کے کام سے مختلف ہے۔ ہر ایک کا کام، لیکن ہر آدمی ایک دوسرے کے ساتھ بڑا ویل کنیکٹڈ ہے، اور کسی کو کوئی نہیں پتا کیسے اللہ نے ایک آدمی پیدا کہاں ہو رہا ہے، پل بڑھ کہاں رہا ہے، تعلیم کہاں حاصل کر رہا ہے، روزگار کہاں، لاکھوں کروڑوں اربوں لوگوں کا روزگار اسی طریقے سے منسلک ہے۔ کہیں مقامی طور پہ رکھا ہے، کہیں قومی طور پہ رکھا ہے، کہیں اللہ نے رزق بین الاقوامی طور پہ رکھا ہے۔ اس کی تو مزید تفصیل میں نے آپ کو کچھ بتا بھی دی تھی۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ۔ ایک بات یہ ذہن میں رکھ لیں، یہ آدمی جو ہے نا، افراد جو لوگ بیٹھے ہیں، کوئی بھی گڑبڑ ہوتی ہے تو جتنے آپ دوسرے حضرات یہاں ڈسٹرب ہو جاتے ہیں، اس سے کہیں زیادہ خواتین جو آپ لوگوں سے کہیں زیادہ توجہ اور اٹینشن پے کرتی ہیں۔ کچھ باہر ہوتا رہے، پہلے اپنی گاڑیاں طریقے سے پارک کریں، پھر جائیں آگے پیچھے آنے والوں کہیں پر بھی جائیں۔ آپ کو اس سلسلے میں بیگانے کی شادی میں عبداللہ کو دیوانہ ہونے کی ضرورت نہیں، آپ اپنے اندر
اسی یہاں پر کام رکھیں، ذہن یہیں پر رکھیں، کان بھی یہیں رکھیں، آنکھیں بھی یہیں رکھیں، باہر جو ہوتا ہے ہونے دیں. کیا خیال ہے؟ ڈسٹربنس بہت ہوئی تھی اور خواتین نے یہ کہا کہ بھئی یہ جو ہے نا شادولوں کو ذرا آپ سمجھائیں کہ یہ جو ذرا صحیح طریقے سے چلے. میں نے کہا ٹھیک ہے، کر دیں گے صحیح شادولوں. ایک آدمی ٹینٹیں کرتا ہے اور پورے آگے پیچھے اوپر نیچے کے سب ڈسٹرب ہو جاتے ہیں. وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. اللہ وہ ذات ہے جس نے تخلیق فرمائی آسمانوں اور زمین کی 6 دنوں میں. وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اور اس کا عرش پانی پر ہے، پانی پر قائم ہے. لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کیوں یہ ساری زمین آسمان بنائے؟ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ وہ تمہیں جانچے کہ کون عمل میں سب سے بہترین ہے. احسن عملا سپرلیٹو ڈگری ہے، بہترین عمل کون کرتا ہے. وَلَئِنْ قُلْتَ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِنْ بَعْدِ الْمَوْتِ، اگر آپ یہ کہیں کہ تم لوگ مرنے کے بعد اٹھائے جاؤ گے، دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے، لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ، تو یقیناً یہ کافر یہ کہیں گے یہ تو کھلم کھلا جادو کے سوا اور کچھ نہیں ہے، یہ تو جادو کی چمتکار کی باتیں کر رہے ہیں. اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ نے پیدا فرمایا آسمانوں اور زمین کو 6 دن میں، 6 ایام. اشکال یہ ہے کہ بھئی آسمان زمین ابھی بنے نہیں تو یہ دن کہاں سے آ گئے؟ آسمان اور زمین تخلیق ہو جائیں، نظام وجود میں آ جائے، پھر اس نظام سے تو دن اور مہینے اور سال بنیں گے. بعض مفسرین نے ان ایام کی تعبیر کی ہے مراحل سے، 6 مرحلوں میں، یعنی مرحلے سے مراد فیز، 6 فیزز میں. لیکن بعض حضرات نے، دوسرے حضرات نے ان مراحل کو جو ہے یعنی کہا ہے کہ نہیں ایسی بات نہیں ہے. بعض نے کہا ہے کہ 6 ایام کا مطلب ہے فی 6 لمحات، 6 لمحوں میں. اور اب ایک لمحہ کتنے کا؟ دن جو ہے، نہیں دن کے متعلق تو قرآن مجید میں دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا نا کہ ان یوما عند ربک کالف سنۃ مما تعدون، یہ جو تم گنتی گنتے ہو اس کے حساب سے اللہ کے نزدیک دن جو ہے وہ ہے، ایک دن ہے الف سنہ، 1000 سال کے برابر. اور دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ معارج میں فرمایا تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، 50,000 سال. فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، 50 ریال جس نے گنے، ڈاکٹر صاحب نے، خان صاحب نے بیٹھے ہیں تو 50,000 سمجھ میں آ گیا نا، 50,000 سال. تو زیادہ تر اس سے مراد یہی ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان اور زمین کی تخلیق سے پہلے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں ان دن اور رات کی ترتیب کا، اب اللہ نے اس سے مراد ہمارے جو دن کے اوقات ہیں وہ لیے ہیں، یا اللہ تعالیٰ نے 50,000 سنہ 50,000 لیے ہیں، یا 1000 سنہ 1000 سال لیے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو زیادہ بہتر جانتے ہیں. لمحہ بھی ہو سکتا ہے، وما امر الساعة الا کلمح البصر او هو اقرب. بھائی لمحے کی تو آپ یوں سمجھ لیں، آصف بن برخیہ جو سلیمان علیہ السلام کے دربار میں تھا، اس کے پاس کیا تھا ورد؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح یا حی یا قیوم. جو اللہ کا ایک عاجز ترین بندہ لمحے میں
ایک چیز ادھر کی ادھر کر سکتا ہے اللہ کا نام لے کے، تو اس اللہ کے لیے کیا 50,000 سال کی یا 1,000 سال کی، یہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ لیکن اس میں صفحات کے صفحات مفسرین نے کالے کیے ہیں، تو ہم نے آپ کو بتا دیا کہ میرے حساب کتاب سے تو یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے صرف ہم کو مینجمنٹ کا اور ایڈمنسٹریشن کا اصول سکھانے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے 6 دن میں یہ بنائے، اور پھر مختلف احادیث اس کے اندر ساری احادیث ہیں، بیک وقت ایک جگہ پیش کرنا وہ بھی دشوار مرحلہ ہے، پھر آپ کا ہاضمہ بھی اس کی اجازت نہیں دے گا۔ 7 آسمان کی تفصیل جو ہے وہ بھی آئی ہے کہ 7 آسمان جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تخلیق فرمائے، پہلا آسمان یہ اس کو کہتے ہیں آسمان دنیا، سماء دنیا، یعنی اس دنیا سے ہم جس آسمان کو دیکھ لیتے ہیں، آسمان دنیا یہ کہلاتا ہے فلک القمر۔ فلک آسمان کو کہتے ہیں نا، تو یہ فلک القمر ہے، اور یہ ارواح مومنین کا بقر ہے۔ مومنین قانتین جو ہیں ان کی روح کے قرار کی جگہ یہ ہے پہلا آسمان۔ دوسرا آسمان اسے کہتے ہیں فلک عطارد، یہ سفید موتیوں کا ہے، اور یہ اللہ کے عباد جو عابد لوگ ہیں، عابدین، ان کی ارواح کا مستقر ہے۔ تیسرا آسمان جو ہے اس آسمان کا نام ہے فلک زہرہ، یہ لوہے کا ہے، اور یہ زاہدوں کی ارواح کی قرارگاہ ہے۔ چوتھا آسمان یہ فلک شمس کہلاتا ہے، یہ پیتل کا ہے، یہ اہل معرفت کی ارواح کی قرارگاہ ہے۔ پانچواں آسمان فلک مریخ کہلاتا ہے، یہ تانبے کا ہے، یہ اولیاء کی ارواح کا مسکن ہے۔ چھٹا آسمان یہ فلک مشتری کہلاتا ہے، یہ ارواح انبیاء کا مقام ہے، نبیوں کی روح کا مقام ہے۔ ساتواں آسمان یہ فلک زحل کہلاتا ہے، یہ رسول کا مقام، یعنی رسولوں کا، رسول کی جمع ہے رسول، یہ رسولوں کا مقام ہے۔ اب ان 7 آسمان کے اوپر کے مقام کو فلک ثوابت کہتے ہیں۔ یہ 7واں آسمان جو ہے اس کے اوپر ایک مقام ہے، اس کو کہتے ہیں فلک ثوابت۔ یہاں کرسی ہے، وسع کرسیہ السماوات والارض، تو اس کے اطراف میں ارواح اولو العزم من الرسل، 5 اولو العزم من الرسل میں نے آپ کو بتایا، مائٹی پروفٹس جو ہیں ان کی ارواح کا مسکن کرسی کے سراؤنڈنگ میں ہے، اور اس کے اوپر عرش ہے، اور عرش خاتم الانبیاء والمرسلین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مقدسہ کا مقام۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑ کر فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے زمین کو ہفتے کے دن پیدا کیا، اور اتوار کے دن اس نے پہاڑ پیدا کیے، درختوں کو پیر کے دن پیدا کیا، ناپسندیدہ چیزیں منگل کے دن پیدا کی، اور نور کو بدھ کے دن پیدا کیا، اور جمعرات کے دن اس نے حیوانات پھیلائے، اور پھر جمعے کے دن عصر کی نماز کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، جمعے کی ساعات میں سے آخری ساعت میں، یعنی رات آنے سے پہلے، کیونکہ اسلامک پوائنٹ آف ویو سے تو رات مغرب سے شروع ہو گئی، تو آخری ساعت یعنی بیفور مغرب اینڈ آفٹر عصر، اس مبارک ساعت اور مبارک لمحے میں حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے تخلیق فرمایا۔ اور بعض یہ کہتے ہیں کہ 2 دن آسمان کی تخلیق میں، 2 دن زمین کی تخلیق میں، باقی 2 دن زمین کی اشیاء کی تخلیق میں، جیسے حیوانات، نباتات، جمادات، معدنیات وغیرہ وغیرہ، یہ اس طرح یہ 6 دن مکمل ہوئے۔ اور اسی آیت میں آیا وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اللہ کا عرش پانی پہ ہے۔ عرش لغت میں سریر، تختہ، تخت یا چارپائی کو کہتے ہیں۔
اسے اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرنے میں اس کی عظمت کا اظہار ہے کہ وہ اس قدر عظیم اور اعظم المخلوقات ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ایک معمولی سا کرشمہ ہے عرش۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ان سے سوال کیا گیا کہ قرآن مجید میں ہے کہ عرش پانی پر ہے، تو پانی کس چیز پر ہے؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ وہ ہوا کی پشت پر ہے۔ عالم کی آسمان و زمین کو پیدا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا، پیدائش کا اصلی سبب یہ ظاہر فرمایا تاکہ نیک و بد کی آزمائش ہو سکے۔ لیبلوکم کیا ہے؟ ایکم احسن عملا، آزمائش ہو سکے کہ دنیا میں آ کر نیک عمل کون کرتا ہے اور آخرت میں احسن الجزا کا حقدار کون ٹھہرتا ہے۔ اصل مقصد یہ ہے۔ وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَىٰ أُمَّةٍ مَّعْدُودَةٍ لَيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُونَ، اگر ہم ان سے عذاب چند مقررہ دنوں تک روک کے رکھ لیں، اس میں تاخیر کر دیں، لَيَقُولَنَّ مَا يَحْبِسُونَ، تو وہ ضرور یہ کہیں گے کس چیز نے اسے روک رکھا ہے۔ أَلَا يَوْمَ يَأْتِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، الا خبردار، یوم یاتیہم لیس مصروفا عنہم وحاق بہم ما كانوا به يستهزئون، جس دن وہ عذاب ان پر آئے گا تو ان سے پھیرا نہ جائے گا اور وہ عذاب انہیں گھیر لے گا جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ اللہ تعالی کفار کی خرافات میں سے ایک باطل قول یہ نقل فرماتا ہے کہ جب ان سے وہ عذاب مؤخر ہو گیا جس عذاب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ڈرایا تھا، جو انہوں نے اللہ کے رسول کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا یہ کس وجہ سے عذاب ہم سے روک لیا گیا ہے، اللہ نے جواب میں یہ فرمایا اس عذاب کا ایک وقت مقررہ ہے، وقت معین ہے، جب وہ وقت آ جائے گا عذاب الہی پہنچ جائے گا، وہ عذاب جس کا یہ کفار مذاق اڑاتے ہیں۔ عذاب کے لیے میں نے پہلے بھی یہ آیت اس ٹائپ کی پہلے آ چکی ہے، عذاب اللہ تعالیٰ کسی کی فرمائش پہ نہیں لاتے، ایون نبی بھی اگر عذاب کی دعا کرے تو اللہ کو یہ بات پسند نہیں آتی، یہ بھی بات بھی آگے آ جائے گی، آج آ جائے گی یا اگلے جمعے کو۔ اللہ عذاب کا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے، نوح علیہ السلام نے عذاب مانگا تھا نا اپنے قوم کے لیے، آگے آئے گا، اللہ کو یہ بات پسند آئی نہیں، لیکن چونکہ نبی نے دعا کر دی تھی تو اللہ نے کہا اب چونکہ تم نے بد دعا کر دی ہے تو لہذا اب میرے اوپر لازم آ گیا ہے کہ میں اپنے عذاب بھیجوں، یہ میرا اختیار ہے۔ تو اللہ کے یہاں پچھلی قوموں کے لیے بھی عذاب کے اوقات مقرر تھے اور اس قوم کے لیے بھی عذاب کے اوقات مقرر ہیں اور آتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ آمین۔ بارش ضرورت سے زیادہ، اللہ کا عذاب ہے، زلزلے جس کے جھٹکے مسلسل لگ رہے ہیں، عذاب ہے۔ کیا لوڈ شیڈنگ عذاب نہیں ہے؟ لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ آسمان سے کوئی بجلی گرے وہی عذاب ہوگا، سیلاب عذاب نہیں، پانی زیادہ ہو جائے تو بھی طوفان نوح کا عذاب، پانی نہ ہو اور بنجر رہے زمینیں، کھانے پینے کو کچھ نہ ملے، اور یہ بھی ایک عذاب ہے۔ یہ سارے عذاب کے اقسام ہیں، زیادہ برسات جو ہے یہ بھی عذاب ہے۔ وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ، ہم اب تک اسی عذاب سمجھ رہے ہیں جو ہمارے اوپر یہ جو مصیبتیں آتی ہیں امت مسلمہ، ہم اس کو عذاب اب تک نہیں سمجھے۔ ہم یہی سمجھتے ہیں عذاب وہی ہے جو قوم عاد پہ آیا، عذاب جو ہے وہ آل فرعون پہ آیا، عذاب وہی ہے جو قوم شعیب پہ آیا، عذاب وہی ہے جو قوم لوط پہ آیا۔ ہم تو بڑے پوتر پاک صاف ہیں، متقی پرہیزگار ہیں، ہمارے اوپر عذاب نہیں ہے، عذاب نہیں ہے تو اور کیا۔ وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ
اور اگر ہم ان کو اپنی جانب سے رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں پھر جب ان سے وہ واپس لے لیتے ہیں انہ لیئوس کفور تو وہ مایوس اور ناشکر گزار ہو جاتا ہے. وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءٍ مَّسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ. اور اگر ہم اسے کوئی نعمت چکھاتے ہیں اس تکلیف کے بعد جو اسے پہنچ چکی تھی تو وہ ضرور کہہ اٹھتا ہے کہ مجھ سے ساری تکلیفیں جاتی رہیں. إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ بے شک وہ بڑا خوش ہونے والا اور فخر کرنے والا بن جاتا ہے. ذرا تکلیف کے بعد پھر آئے تو پھر دیکھو کیسا اکڑ اکڑ کے چلتا ہے. اس حالانکہ ایک بڑے اللہ تعالیٰ سب کو بڑے تکلیف سے اور بڑے بیماری اور ایک سر کا درد برداشت نہیں کر سکتا ہے. ایک سر کا درد یہ دیکھو یار ذرا اس کو نکالنا ذرا چلو میں نکالتا تم کہاں یہاں چڑھو گے میرے سر پہ گرو گے